بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی اللہ پاک کی ذات کا احسان ہے ٹھیک ہیں۔ جیسا کہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، اسی سلسلے میں آج پھر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کافی دوستوں کے میسج بھی آ چکے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ایک نسخہ دیا تھا، لیکن دوستوں نے کہا کہ کوئی اس سے بھی آسان نسخہ موٹاپے کے لیے آپ جو ہے وہ ہماری نظر کریں۔ تو انشاءاللہ بفضل ربی ہم نے ایک چیز آپ کے لیے بہت سے تجربوں کے بعد اپنے دعاخانے پہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ چیز آپ کی نظر کرتے ہیں۔ یہ موٹاپے کے لیے ہے، یہ بہت موذی مرض ہے موٹاپا، جس کی وجہ سے بندے کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا مصیبت بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ احتیاط کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو بحکم ربی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو پرہیز ہوتا ہے وہ دوائی سے بہتر ہوتا ہے۔ پرہیز کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے اور پھر گلہ کریں گے کہ یہ چیز نے فائدہ نہیں دیا، ہم نے کافی ٹائم استعمال کیا، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور یہ کم از کم آپ نے 40 دن استعمال کرنی ہے۔ 20 دن لگاتار استعمال کر کے پھر آپ نے 2-4 دن بیچ میں ناغہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی سستا اور بہت ہی آسان یہ نسخہ ہے، بارہا دفعہ ہم آزما چکے ہیں۔ کافی دوستوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے رزلٹ دیا، بتایا ہمیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ان لوگوں کا فائدہ کہ جو موٹاپے کو کافی حد تک کنٹرول کر چکے تھے۔ تو موٹاپا ایسی موذی مرض ہے کہ اس کا علاج مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ہلکی پھلکی ورزش بھی کرنی چاہیے، اور یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کی جو غذا کھائیں گے اس کو بھی ایڈجسٹ کرے گا، غذا کو اچھے طریقے سے ہضم کرے گا، اور جو فالتو چربی ہوگی آپ کے جسم میں اس کو یہ نکالے گا، اور موٹاپے پہ تقریباً یہ کافی حد تک کنٹرول کر جائے گا اگر آپ پرہیز کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو پرہیز سن لو اس کا، اس میں آپ نے ایک تو چائے بہت کم پینی ہے، اگر 3 ٹائم آپ پیتے ہیں تو 1 ٹائم کر دیجئے گا۔ پراٹھا نہیں کھانا، پکوڑے، سموسے، جلیبی وغیرہ، تیل والا اچار، گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ پرہیز کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو یہ چیز فائدہ مند ثابت ہوگی۔ گفتگو تو اس موٹاپے کے اوپر جتنی بھی ہم کریں گے اتنی ہی کم ہے۔ اصلی موقف کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی نظر وہ چیز آپ کی نظر کرتے ہیں، نسخہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو بنائیں اور فائدہ اس سے حاصل کریں۔ یہ غریب امیر دونوں کی پہنچ میں ہے،
سستا بھی ہے اور بنانا بھی آسان ہے، اور یہ چیز ہر جگہ سے ملنے والی بھی ہے۔ تو نوٹ کریں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے زیرہ سفید، پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے زیرہ سفید، دوسرے نمبر پہ کالی ہرڑ لینی ہے آپ نے، دوسرے نمبر پہ کالی ہرڑ آپ لے لیں، تیسرے نمبر پہ پودینہ خشک۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، تینوں چیزیں ہم وزن لے کر اس کا صفوف بنانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو کالی ہرڑ آپ نے لینی ہے، یہ بھی ان تینوں چیزوں کا جو وزن ہے یہ برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں لے کر آپ اس کا صفوف بنائیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ علیحدہ علیحدہ ان تینوں کو کوٹنا ہے آپ نے، صفوف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی خوراک کا مسئلہ آ گیا۔ صبح شام آپ نے ایک کھانے والا چمچ، چائے والا چمچ صبح، ایک چائے والا چمچ شام کو خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ صبح بھی نہار منہ استعمال کرنا ہے، اور شام کو بھی آپ نے خالی پیٹ، عصر ٹائم پیٹ خالی ہوتا ہے کیونکہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 3-4 گھنٹے کے وقفے کے بعد پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اور ایک چمچ عصر ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو پرہیز آپ کو بتا چکے ہیں، پرہیز کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایک چیز اور ہے، اگر کوئی بھائی کوئی بہن اس صفوف کو نہ کھا سکے تو اس کا حل یہ ہے کہ رات کو ایک چمچ ایک پانی کے گلاس میں بھگو کے چھوڑ دینا ہے، صبح نہار منہ اٹھ کے اس کو چھان کر آپ پی لیں۔ اگر نہ کھا سکیں تو بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو کھائیں، استعمال کریں۔ تو اگر نہ کھا سکیں یا متلی وغیرہ آتی ہو، دل خراب ہو، تو اس صورت میں آپ اس کو ایک گلاس پانی میں بھگو کے رات کو چھوڑ دینا ہے، صبح نہار منہ اٹھ کے آپ نے پی لینا ہے۔ اللہ نگہبان، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔